السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے اپنے ہی پیارے یوٹیوب چینل حرف اعظم میں۔ آج کے کلاس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ خواہنشاہ اور داستان رانی کیتکی کی کہانی، جو ایم اے اور نیٹ جارف میں شامل ہے۔ انشاءاللہ خواہنشاہ، ان کا اصل نام سید انشاءاللہ خان تھا، تخلص انشا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1752 عیسوی میں مرشد آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 1817 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کی حیات 63 سال رہی۔ آپ کے والد کا نام سید ماشاء اللہ خان تھا اور تخلص مصدر کرتے تھے۔ اردو فارسی میں شاعر تھے اور مشہور و معروف طبیب بھی تھے۔ دادا سید نور اللہ خان، جو نجف اشرف عراق میں طبابت کرتے تھے، دہلی کے بادشاہ فرخ شیری نے انہیں اپنے علاج کے لیے ہندوستان بلایا۔ پردادا سید رشید الدین، آپ کی 2 شادی ہوئی۔ پہلی شادی عاشورہ بیگم سے ہوئی اور دوسری شادی اچھی بیگم سے ہوئی۔ آپ کی ادبی چشمک غلام حمدانی مصحفی اور مرزا عظیم بیگ کے ساتھ تھی۔ آپ آصف الدولہ کے زمانے میں 7 سال کی عمر میں انشاءاللہ خواہنشاہ اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے اور شاعری میں اصلاح اپنے والد سے ہی لیتے۔ 16 سال کی عمر میں انشاءاللہ خواہنشاہ کا دیوان مکمل ہو چکا تھا۔ ان کا شمار ریختہ گو شاعر میں ہوتا ہے۔ آئیے ان کی تصانیف کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ 1803 عیسوی میں نواب حسین علی خان کی فرمائش پر خالص ہندی زبان میں لکھی گئی۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی 1808 عیسوی میں لکھی گئی۔ 1933 عیسوی میں مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو شائع کیا۔ رانی کیتکی کی کہانی اردو کی مختصر طباعزات نثری داستان ہے جو فارسی اور عربی کے بغیر لکھی گئی۔ پوری داستان خالص ہندی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس میں عربی، فارسی اور سنسکرت الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خواہنشاہ اپنی زبان دانی کے مظاہرے کے لیے تخلیق کی۔ آگے ہے سلک گوہر۔ اس نثری داستان میں کوئی حرف نقطہ والا نہیں ہے۔ یہ 36 صفحات پر مشتمل داستان ہے جو مختصر ہے۔ دریائے لطافت 1802 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ صرف 9 قواعد پر مشتمل کتاب ہے۔ سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی۔ یہ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے۔ اس میں صدف 1 اور 7 جزءیں ہیں۔ اس کے زبان فارسی ہے جس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتر کیفی نے کیا۔ اس کتاب کی تصنیف میں مرزا محمد قتیل بھی ان کے ساتھ رہے تھے، اس لیے 309 صفحات انشاءاللہ خواہنشاہ کے لکھے ہوئے ہیں اور 166 صفحات مرزا محمد قتیل کے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ہے لطائف سعادت۔ اس میں انشاءاللہ خواہنشاہ نے نواب سعادت علی خان کے دروازے کے لطف و واقعات بیان کیا ہے۔ اگلا ہے ترکی روزنامچہ۔ اس میں انشاءاللہ خواہنشاہ کے 1 ماہ 6 دن کے شب و روز کے واقعات ہیں۔ دیگر تصانیف بہت سے ہیں۔ مختصر میں نمبر 1 دیوان اردو، نمبر 2 دیوان ریختہ، نمبر 3 دیوان فارسی، نمبر 4 مثنوی شاہ نامہ شکار نامہ، نمبر 5
شکایت زمانہ، نمبر 6 مثنوی فیل وغیرہ وغیرہ۔ آئیے دوستو، اب جانیں گے ہم داستان رانی کیتکی کی کہانی کا مختصر خلاصہ۔ چلیے شروع کیا جاتا ہے۔ کسی دیش میں ایک راجا تھا جس کا نام سورج بھان تھا۔ اس کا 15 سالہ اکلوتا بیٹا کنور ادے بھان ایک دن شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ وہ اس کو دیکھ کر شام تک اس کا پیچھا کرتے کرتے شام ہو گئی اور کنور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور وہ بھوکا پیاسا کسی پناہ کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ اسے آم کی درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، اور جھنڈ کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے 40-50 حسینائیں جھولا جھول رہی ہیں۔ کنور ادے بھان کو دیکھتے ہی وہ سب لڑکیاں گھبرا سی گئیں اور کون ہے کا شور بلند کرنے لگی۔ شور سن کر لال جوڑے میں جگت پرکاش کی چاند جیسی بیٹی رانی کیتکی بھی متوجہ ہوئی۔ اس کی اور کنور ادے بھان کی نگاہیں ملی، اور پہلی ہی نگاہ میں دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئی۔ رانی کیتکی نے اپنی سہیلی مدن بان سے بتایا کہ وہ کنور ادے بھان کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ پھر مدن بان کے مشورے پر ادے بھان اور رانی کیتکی ایک دوسرے سے مل کر اپنا تعارف کراتے ہیں اور محبت کی نشانی کے طور پر ایک دوسرے کی انگوٹھیاں بدل لیتے ہیں۔ پھر کنور ادے بھان اپنے وطن لوٹ آتا ہے۔ کنور ادے بھان نے اور رانی کیتکی پر ہجر کے لمحات مشکل سے گزرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی یاد میں بے قرار، بے چین اور ہوش گم کیے رہتے ہیں۔ کنور ادے بھان کی حالت انشاءاللہ خواہشاں کے الفاظ میں کچھ اس طرح رہتی ہے: کنور جی کو کا انوروپ کیا کہوں، کچھ کہنے میں نہیں آتا، نہ کھاتا نہ پیتا نہ کسی سے کچھ کہنا سننا، جس دھیان میں تھے اسی میں گو تھے رہنا، اور گھڑی گھڑی کچھ سوچ سوچ کر سر دھننا۔ کنور ادے بھان کے والد اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو وہ اس حادثے محبت کے بارے میں بتاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ پھر کنور ادے بھان کے والد رانی کیتکی کے والد جگت پرکاش کے یہاں ایک برہمن باون کی معرفت سے شادی کا سندیش بھیجتے ہیں۔ جگت پرکاش اس اپنی رسوائی سمجھ کر شادی کے رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور برہمن کو قید کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کنور کے باپ سورج بھان اور رانی کیتکی کے باپ جگت پرکاش کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران کنور ادے بھان رانی کیتکی کو اپنے ساتھ بھاگنے کو کہتا ہے، مگر رانی کیتکی بھاگنے سے انکار کرتی ہے۔ رانی کیتکی کا باپ جگت پرکاش اپنے گروہ جوگی مہندر گر جو کیلاش پہاڑ سے آیا تھا اس کی مدد سے ادے بھان اور اس کے باپ سورج بھان اور اس کی ماں لکشمی بائی باس کو ہرن اور ہرنی کے روپ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ساری فوج ایک آگ کے بگولے سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ رانی کیتکی اس واقعے سے غمزدہ اور فکر مند ہوتی جاتی ہے۔ سہیلی مدن بان کی دلاسے دینے سے کچھ سکون محسوس کرتی ہیں۔ پھر رانی کیتکی ایک روز بڑی چالاکی سے کھیلنے کے بہانے اپنی ماں کاملتا سے جوگی مہندر گر کا دیا ہوا وہ بھبوت لے لیتی ہے جسے آنکھوں میں لگانے والے دوسرے کی نظر نہیں آتے، اور بھبوت کو آنکھ میں لگا کر اپنے عاشق اور ادے بھان کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔
رانی کیتکی کے اس طرح سے غائب ہونے سے اس کی والدین جگت پرکاش اور کاملتا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی سہیلی مدن بان کو بھبھوت آنکھوں میں لگا کر رانی کیتکی کو تلاش کر کے واپس لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑی تلاش و جستجو کے بعد رانی کیتکی واپس لائی جاتی ہے۔ پھر رنگٹا جلا کر جوگی مہندر گیر کو بلایا جاتا ہے اور تمام واقعات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنور ادے بھان اور اس کے والد کو ہرنی سے واپس انسان کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پھر کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کا نہایت تزک و احتشام کے ساتھ بیاہ رچا دیا جاتا ہے۔ یہ تھا داستان۔ اب آئیے داستان کے کردار کی پہچان جانتے ہیں۔ کنور ادے بھان یہ اس داستان کے ہیرو ہوتے ہیں۔ رانی کیتکی جو اس داستان کی ہیروئن ہوتی ہیں۔ آگے راجا سورج بھان کنور ادے بھان کا باپ ہوتا ہے۔ رانی لکشمی باس کنور ادے بھان کی ماں ہوتی ہیں۔ جگت پرکاش رانی کیتکی کا باپ ہوتا ہے اور کاملتا رانی کیتکی کی ماں ہوتی ہیں۔ مدن بان رانی کیتکی کی سہیلی اور داستان کی متحرک کردار ہیں۔ جوگی مہندر گیر جگت پرکاش کا گرو جو کیلاش پربت میں رہتا تھا۔ راجا اندر مہندر گیر کا دوست وغیرہ، یہ سب کردار رانی کیتکی کی کہانی کا تھا۔